آج 12 محرم ہو گئی. پورے سال جن 10 دنوں کا انتظار کرتے ہیں وہ 10 دن گزر گئے. ابھی میں سلام میں وہ جملہ سن رہا تھا کہ بچے تو اگلے برس میں اور غم تو ہماری سانسوں کے ساتھ ہے لیکن غم کا موسم تو چلا جائے. بس عزاداران امام مظلوم آج کے مصائب میں کہاں سے شروع کروں. جناب زینب نے امام سجاد کو 3 دفعہ جگایا. اس کے بعد امام سجاد کی کوئی گشت ساری نہیں. پہلی دفعہ کب جگایا تھا؟ پہلی دفعہ جب جگایا تھا شانہ ہلایا تھا, بیٹا دیکھو بابا ملنے آئے. آپ کھول کے دیکھا بابا کی جسم سے خون بہہ رہا ہے. دوسری دفعہ کب جگایا تھا؟ دوسری دفعہ زینب نے جب جگایا تھا جب کربلا کی زمین ہل رہی تھی, سورج چھپ گیا تھا, آسمان سے خون برس رہا تھا, القمہ کا پانی اچھل رہا تھا اور منادی ندا دے رہا تھا قد قتل الحسین. بیٹا دیکھو کیسی آوازیں ہیں. ابھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. السلام علیکم یا تیسری دفعہ زینب نے آخری دفعہ سجاد کو جگایا. کب جگایا؟ جب خیموں پہ حملہ ہوا نا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے گھوڑوں کے سمیت لوگ آگ لے کے خیموں میں خیمے جل رہے تھے, بیویاں دوڑ رہی تھی. جب سب خیمے جل چکے سجاد کو جگایا. بیٹا تم امام وقت ہو. کسی امام سے امامت کا پہلا مسئلہ ایسا نہیں پوچھا گیا. بیٹا سجاد مجھے بتاؤ چادریں چھن گئی, حکم شریعت کیا ہے؟ یا امتی علیکم النار فرار. چادر کے گھر سے نکل جائے. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی کی تقریب ہو, ہماری کوئی خاتون کوئی بہن بے حجاب ہو, زینب کا سر سید سجاد کو یاد آ جائے. دوسروں نے بہت دکھ دیے, اپنے چاہنے والا کوئی دکھ نہ دے. عزاداران امام مظلوم ایک مرتبہ سید سجاد کو زینب خیمے سے باہر لے آئی. زینب خیمے سے باہر لے آئی. سید سجاد نے ساری رات سجدہ شکر. زینب نے بچوں کو جمع کر لیا, سکینہ کو بابا کے لاشے سے لے آئی. عزاداروں اب زینب نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا. عباس کی بہن پہرے پہ آ گئی. عزاداران امام مظلوم جیسے رات گزری عبادت میں گزری, گریا میں گزری, صبح 11 محرم نمودار ہوئی. بیویوں کو اسیر کیا جانے لگا. اسیر کر کے بی بی زینب نے ایک بیوی کو ناقے پہ سوار کر دیا, بے کجاوا ناقوں پہ سوار کر دیا. زینب کی باری آئی. منظر یاد آ رہا ہے عصر عاشور. امام حسین کبھی گانے دیکھتے تھے, کہاں کبھی گانے دیکھتے تھے, کہاں ولی اکبر. میں کہوں گا مولا آپ کو سوار کرانے بہن آ گئی تھی. اب زینب یہ قافلہ شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزارا جانے لگا. جانتے ہیں حسین کی لاشیں کے بارے میں؟ جب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی تھی, جب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی تھی, ہر ایک
شوق جتا کے اپنا ایک ایک لاشا اٹھا کے لے گیا تھا بابا علی کی زد کر صرف فرزند زہرا کا لاشا، اب جو گھوڑے دوڑے تھے۔ مولا حسین نے آپ کے مولا نے ہر وہ دکھ اٹھا لیا، اگر بابا کا سر شگافتہ ہوا تھا حسین کا سر منی ہو گیا، اگر بھیا حسن نے خون اگلا تھا حسین خون اگل چکے، ابھی اماں کی تکلیف باقی تھی۔ روایت کے ٹکڑے جب دوڑے دوڑے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی لاشوں کے پاس سے گزری ہے نا، زینب نے پتھروں کو ہٹایا، کانٹوں کو ہٹایا، نہیں معلوم بندے نے ہاتھوں سے کیسے ہٹایا۔ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، آنتا ہی کیا کوئی میرا بھائی ہے؟ آنتا تو زہرا، کیا تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے؟ آواز دی، یا جدہ ہو آدھا حسینوں کا اعلان، یا آپ کا حسین لگتے ان میں دمائی ہی جو اپنے خون میں نہایا ہے، وہ کرتے ان آزائے ہی جس کے آزا کاٹ دیے گئے۔ لاشوں کو چھوڑ کر چلے گئے، حضرت 72 کا سوئے میں نا، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہوتا لاشوں کو چھوڑ کر چلے گئے اہل بیت۔ 12ویں محرم بنو اسد والے جمع ہوئے دفنانے کے لیے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سمجھ نہیں آتی ان بکھرے ہوئے بے سر لاشوں کو کیسے دفنایا جائے۔ ایسے میں اجاز امامت امام سجاد پلٹ کر آئے۔ امام سجاد نے گنج شہیدہ بنایا، دیکھو یہ فلاں کا لاشا ہے، یہ فلاں کا لاشا ہے، لاشیں بتاتے گئے، امام سجاد اترواتے گئے، قبریں تیار ہوئی، امام حسین کی قبر تیار کرنے لگے، چشمائے علی اصغر کو سینے پہ سلا دیا، علی اکبر کو لٹا دیا، قاسم کو دفن کر دیا۔ لیکن ازادارو، اب امام سجاد نے بنو اسد والوں سے کہا تم یہی رکو،